مرنے والے مسلمان کے لیے دو باتیں آج کی حدیث میں سنیں گے۔ ایک یہ بات کہ اسے کلمے کی تلقین کرو، اور دوسرا سورہ یاسین شریف پڑھو۔ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو شفا مل جائے گی، اگر اس کی زندگی باقی نہیں ہے تو اس کی روح قبض ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مسلمان مردوں عورتوں جو مرنے والے ہیں، جو فوت القریب المرگ ہیں، وفات کے قریب ہیں، تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اسے کہتے ہیں کلمہ شہادت کی تلقین کرو، یعنی فوت ہونے والا شخص مرد ہے یا عورت، اس کے کمرے میں سے ٹی وی شیوی شور شرابہ نکال دو، وہاں کوئی معزز محترم لوگ بیٹھ کر کلمہ شہادت آواز سے پڑھیں۔ اسے نہ کہیں کہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ موت کی سختی سے انکار کر دے، اس لیے کہا کہ بس وہ آپ خود آواز سے پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، پھر پڑھ دو پھر پڑھ دو۔ اس طرح فوت ہونے والا بار بار جب کلمے کی آواز اس کے کان میں جائے گی تو وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ پڑھ لیا اس نے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، اسی طرح فوت ہو گیا، تو فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام بھی اور حضور کے دور میں بھی یہ بات چلتی تھی۔ بلکہ ایک حدیث بہت زیادہ مشہور ہے، جو کلمہ فوت ہونے والے صحابی وہ علقمہ رضی اللہ، وہ سانس نہیں قبض ہو رہی تھی، سکرات کی کیفیت تھی، تنگی تھی، تو اللہ کے نبی تک پیغام پہنچا کہ وہ فوت ہونے والا بہت تنگی میں ہے، سانس نہیں، روح نہیں نکل رہی۔ آپ نے حضرت بلال سمیت کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تم پاس بیٹھ کے کلمے کا ورد کرتے رہو، جب اس کے منہ سے کلمہ نکل گیا تو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن وہ نہ روح نکل رہی تھی، نہ ان کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا۔ وہ سکرات اسی کو کہتے ہیں، روح روک لی جاتی ہے، نہ باہر سانس آتا ہے نہ اندر جاتا ہے، تو لاش انسان جو تڑپتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر بند کر کے دیکھیں جو حال ہوگا، سانس اندر نہ لیں نہ باہر نکلنے دیں تو کیا حال ہوگا، پھٹ جائیں گے۔ اس طرح جب کنڈیشن، اس کو سکرات کہتے ہیں۔ والنازعات غرقا، قرآن پاک کی سورۃ 30ویں پارے میں یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو نکالتے ہوئے رگوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اتنی سخت تکلیف ہے موت کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موت کی نزع کی تکلیف سے پناہ کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ تلقین تو ہمارے لیے تھی کہ موت کی تکلیف سے دعائیں مانگو اور زیادہ سے زیادہ ذکر اور ورد کیا کرو، کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہر نماز فرض کے بعد، ہر نماز کے بعد 10 بار کلمہ پڑھو۔ حضرت بہت سے اصحاب سمیت حضرت میرے علیہ صاحب، بہت سے بزرگ، اس کو میری بھی عادت ہے ہمارے سلسلے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت، 10 بار ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھو، تو موت کے وقت سکرات کی کمی ہو سکتی ہے۔ کوشش کرو کہ توبہ استغفار میں۔ تو وہ صحابی کی نہ تو روح نکل رہی ہے، سکرات، نہ کلمہ جاری ہو رہا ہے۔ صحابہ نے آ کر حضور کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو بلایا جائے، زندہ ہے یا نہیں؟ جی زندہ ہے۔ جب والدہ کے پاس بات گئی تو پوچھا بیٹے پہ ناراض تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ فرمایا اس لیے اس کی روح نہیں نکل رہی، اس کو سکرات ہے۔ اس نے کہا معاف کر دے۔ بہرحال مائی صاحبہ نے اپنے گلوے شکوے کیے، تو بیٹا تھا، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مائی زیادہ ہی ناراض ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اس کی اماں اگر معاف نہیں کرتی تو لکڑیاں لاؤ، اس پہ ڈالو تیل مٹی کا، ڈالو، اس کو جلا دو۔ اب ماں تھی نا، اس نے کہا کہ حضور کو جلانے کا حکم دے۔ جی میں نے معاف کیا۔ تو معاف کرنا تھا تو وہ اونچی اونچی کلمہ پڑھنے لگے، اس کی آواز گلی میں آ رہی تھی، جو فوت ہونے والے صحابی ہیں، کلمہ جاری ہوگا، خود ہی سنانا شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی انسان جو ماں باپ کا دھتکارا ہوا، بہت زیادہ حد سے بگڑا ہوا، کبھی کبھی اس تکلیف میں اسی بھی گزرتا ہے۔ تو باہر کیا قریب، مرنے والے کے قریب استغفار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی جب قریب المرگ ہوں تو اس کے پاس یاسین پڑھا کرو۔ یہ بھی میں نے آپ کو، یہ حدیث مقل بن یسار سے روایت ہے۔ یہ عمومی طور پہ اس حدیث کو ضعف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ضعف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ یعنی کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاسین پڑھنے والا بیمار کے پاس جب یاسین پڑھتے تو یاسین شریف کی برکت ہے نا، اس سے بیماری اچھا ہونے کا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟
قرآن کی تلاوت سے بیماری کو فائدہ ہوگا نا، اگر اس کی زندگی آپ پڑھو یاسین وہاں بیٹھ کے، اس کے بعد بیمار جو قریب المرگ ہے، اس کی تلاوت سے اگر وہ زندہ بھی اس کی موت نہیں آنی تو وہ شفا یاب ہو جائے گا تلاوت کے، کیونکہ قرآن کا دل ہے یاسین۔ اور اگر اس کی موت ہے تو یاسین پھر بھی قرآن کا دل ہے، اس کے پڑھنے سے اس کی موت ذرا آسان ہو جائے گی، نرمی آئے گی، برکت تو ہے نا یاسین۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فوت شدہ کے لیے یاسین پڑھ کے صالح ثواب کرو۔ تو بہرکیف حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا جب قریب المرگ زیادہ بیمار ہو تو اس کے پاس جاؤ تو کوئی تنگی نہ دو، بلکہ اچھی بات کرو اور اچھی خبر کہو، کیونکہ اس کے پاس تم جو بھی بات کہو گے فرشتے آمین کہتے، یعنی اس وقت اس کو قریب المرگ کو پھر بھی نہیں کہنا کہ تو نہیں بچنا، تو پھڑک جائے گا، پھر بھی اچھی گفتگو کرو، اللہ خیر کرے گا، اللہ تہاڈی زندگی برکت دے، اللہ تانوں شفا دے گا، دل نہ چھوٹا کرو، مالک ور رجوع کرو، منہ تے کلمہ جاری کرو، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ زیادہ تکلیف ہے ڈاکٹر بلاؤ، کوئی دوائی ٹیکہ دو، جب تک وہ زندہ ہے کلمہ پڑھتے رہو، تسلیاں دیتے رہو، موت تو کوئی نہیں روک سکتا، یہ تو چلی جانی، موت برحق ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ احادیث ہیں کل بیان کریں گے، کیونکہ پھر چیپٹر لمبا ہو جاتا ہے، تو ہمارے جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں نا، یہ واٹس ایپ پہ، وہ آج کل تھوڑا سا سنتے ہیں، اس لیے میں بھی تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی